وہ مقابل کی آواز پر لرز اٹھی تھی۔ بے ساختہ اپنے شوہر کو دیکھا تھا جو اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ تمہاری جان بچ سکتی ہے، تم اپنی بیوی کو طلاق دے کر میرے حوالے کر دو۔ اس جملے پر وہ پتھر ہوئی تھی۔ وہ پردے دار لڑکی جس کو مافیا کنگ حاصل کرنا چاہتا تھا، اسے یقین تھا اس کا شوہر اسے نہیں چھوڑے گا، پر اپنی جان بچانے کے لیے اس کا شوہر اسے طلاق دے کر اسی ہوٹل میں چھوڑ گیا تھا۔ وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے بری طرح رو رہی تھی، جبکہ پیچھے سگریٹ کے گہرے کش لیتا شاہزل شاہ کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ شام کے سائے آہستہ آہستہ گہرے ہو رہے تھے۔ کراچی کے ایک پوش علاقے میں واقع ذائقہ گلوریا ڈائننگ ریسٹوران کی عمارت لائٹس سے جگمگا رہی تھی۔ ہلکی روشنی، پرسکون موسیقی اور مہنگے پرفیومز کی خوشبوؤں کی آمیزش، سب کچھ ہی مسحور کن تھا۔ ریسٹوران کے ایک کونے میں پرائیویٹ کیبن میں حنا اپنے شوہر دانیال کے ساتھ بیٹھی تھی۔ حنا عبایا اور حجاب میں ملبوس تھی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ وہ ہمیشہ سے پردہ کرتی تھی، مگر اس کی شخصیت میں وہ وقار اور خود اعتمادی تھی جو لفظوں سے نہیں، کردار سے جھلکتی تھی۔ دانیال نے اس کے لیے اسپیشل سرپرائز ڈنر پلان کیا تھا۔ ان کے نکاح کو 3 مہینے ہوئے تھے اور دونوں ایک دوسرے کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ حنا نے کشمیری چائے کا کپ لبوں سے لگاتے دھیرے سے کہا، یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے دانیال۔ اتنی ہی خوبصورت جتنی تم ہو، دانیال مسکرا کر بولا۔ ان لمحوں میں جیسے دنیا تھم گئی تھی۔ حنا نے نظریں جھکا لیں، دل کی دھڑکن کچھ تیز ہو گئی۔ اچانک باہر سے چیخنے کی آواز آئی، سب زمین پر لیٹ جاؤ، ہاتھ اوپر کرو۔ ریسٹوران کی پرسکون فضا پل بھر میں دہشت زدہ ماحول میں بدل گئی تھی۔ دانیال چونک کر کھڑا ہوا تھا، وہ بھی بے چین ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ حنا کی سانسیں رک گئیں۔ کیبن کے پردے کے پیچھے سے کچھ سائے تیزی سے دوڑتے گزرے۔ ایک لمحہ بعد گولی چلنے کی آواز آئی۔ ریسٹوران کی فضا اب چیخوں، دوڑتے قدموں اور کھٹکتے برتنوں کی آواز سے گونج رہی تھی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ کسی نے چیخ کر کہا، پولیس کا چھاپا ہے، بھاگو! ریسٹوران کے دروازے پر پولیس کی بھاری نفری کھڑی تھی۔ کچھ لوگ حراست میں لیے جا رہے تھے۔ ماحول میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ دانیال نے فوراً حنا کا ہاتھ تھاما، چلو یہاں سے نکلنا ہوگا۔ حنا کی سانس اکھڑنے لگی۔ وہ ہجوم اور مردوں کے درمیان خود کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگی۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرا حجاب، لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ گھبرا کر بولی۔ دانیال نے فوراً اس کے عبایا کا نقاب آگے کر کے اس کا چہرہ ڈھانپ دیا۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ دونوں نے جلدی سے کیبن سے نکلنے کی کوشش کی، مگر باہر راہداری میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ کرسیاں الٹ رہی تھیں، برتن ٹوٹ رہے تھے اور لوگ ایک دوسرے پر گرے جا رہے تھے۔ ایک لمحے کو دانیال کی گرفت چھوٹ گئی۔ دانیال! حنا نے چیخ کر پکارا۔ دانیال بھیڑ میں کہیں کھو گیا۔ حنا کو لگا جیسے اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ پیچھے ہٹی، ایک ستون کے ساتھ لگ گئی۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے، دل میں عجیب بے بسی کا عالم تھا۔ میں کہاں ہوں؟ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سوال اس کے ذہن میں بار بار گونج رہا تھا۔ یہ سب مناظر دیکھ اس کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ کتنے ہی لوگ زخمی حالت میں زمین پر پڑے تھے۔ شاید کوئی ڈکیتی ہوئی تھی۔ تبھی ایک پولیس والا اس کے قریب آیا۔
آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ نکلیں فوراً باہر۔ ہینا نے جلدی سے کہا۔ میرا شوہر، وہ کہیں پیچھے رہ گیا ہے، پولیس والا سخت لہجے میں بولا۔ ہماری کارروائی چل رہی ہے، یہاں رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہینا کی آنکھوں میں بے بسی، خوف اور غیر محفوظی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ گھبرا کر دوبارہ کیبن کی طرف بڑھی۔ شاید دانیال وہیں ہو، مگر راستے میں دو وردی والے جوانوں نے اسے روکا۔ میڈم، آپ ادھر نہیں جا سکتے۔ ریسٹورانٹ کا ہر کونا اب پولیس کی نگرانی میں تھا۔ کچھ مشتبہ چہرے ہتھ کڑیاں پہن چکے تھے، کچھ صحافی کیمرے اٹھائے ہر منظر کو قید کر رہے تھے۔ ہینا ایک کونے میں دبک کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظریں دروازے پر جمی تھیں۔ وہ دانیال کو دیکھنا چاہتی تھی، وہ ہاتھ جو اس کا سہارا تھے، وہ آنکھیں جو تحفظ کا احساس دلاتی تھیں، اس بھیڑ میں کہیں کھو سی گئی تھیں۔ تبھی دروازے سے ایک مانوس سا چہرہ اندر آیا۔ دانیال! ہینا نے بھاگ کر اسے تھام لیا، جیسے پانی میں ڈوبتی سانس کو ہوا مل گئی ہو۔ تم ٹھیک ہو؟ دانیال نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ہینا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس بار وہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے، شکر کے تھے۔ پولیس اب ریسٹورانٹ کو خالی کروا رہی تھی۔ دونوں میاں بیوی باہر آ کر کھڑے ہوئے۔ باہر سرد ہوا چل رہی تھی۔ لوگ حیرت، خوف اور الجھن کے عالم میں ادھر ادھر کھڑے تھے۔ دانیال، پلیز چلیں یہاں سے۔ وہ مسلسل خوف میں مبتلا تھی، جبکہ دو آنکھیں تھیں جو ریسٹورانٹ کے اندر کے ماحول سے ہی اس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ جب وہ شوہر کو تلاشتی پریشان تھی، نقاب چہرے سے اتر گیا تھا۔ ہینا اور دانیال جیسے ہی ریسٹورانٹ سے ذرا فاصلے پر پہنچے تو ہینا چپ تھی۔ حجاب دوبارہ سنوار چکی تھی، مگر اس کا دل ابھی تک ڈول رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے وہ منظر بار بار آ رہا تھا، جب بھگدڑ میں اس کا حجاب کھلا اور کچھ لمحے کے لیے وہ خود کو ننگا محسوس کرنے لگی۔ دانیال نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر قسمت نے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ رکشہ ابھی ندی کے کنارے والے ویران پل کے قریب پہنچا تھا کہ اچانک ایک سیاہ ویگن نے راستہ روک لیا۔ دو موٹر سائیکلیں دونوں اطراف آ لگیں۔ رکشہ ڈرائیور کانپ گیا۔ صاحب، یہ کون ہے؟ چپ رہو، ایک نقاب پوش بندہ بولا۔ ہینا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دانیال باہر نکلنے ہی والا تھا کہ بندوق کی نالی اس کے سینے سے لگا دی گئی۔ چپ چاپ باہر آؤ۔ دانیال کو مار کر زمین پر گرا دیا گیا۔ ہینا! وہ چلایا، مگر ایک ہاتھ نے اس کا منہ بند کر دیا۔ ہینا کو بازو سے کھینچ کر گاڑی میں ڈالا گیا۔ اس کا حجاب ایک بار پھر کھلنے ہی والا تھا کہ وہ جلدی سے خود کو سنبھال کر اسے دوبارہ درست کرنے لگی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ وہ چیخی، لیکن جواب صرف ایک تھا، خاموشی۔ شاہزل شاہ ایک وسیع و عریض بنگلے کے اندر بیٹھا، شیشے کے گلاس میں برف گھماتا ہوا کامران کی کال کا منتظر تھا۔ جبھی فون کی گھنٹی بجی تھی۔ سر، دونوں ہمارے پاس ہیں، لڑکی کو محفوظ رکھا گیا ہے، شوہر تھوڑا زخمی ہوا ہے مگر زندہ ہے۔ لڑکی کو میرے پرسنل لاؤنج میں لاؤ، اور شوہر کو اس کو کسی ویرانے میں چھوڑ دو، میں نہیں چاہتا وہ واپس آئے۔ اوکے باس۔ شاہزل کرسی سے اٹھا، اپنا لباس درست کیا اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ روشنی مدھم تھی، سفید پردے ہلکی ہوا میں ہل رہے تھے۔ ہینا ایک صوفے پر بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر خوف تھا، مگر نگاہوں میں عجیب سا ضبط بھی۔ وہ کسی گمنام محل میں قید تھی۔ دروازہ کھلا، شاہزل شاہ اندر آیا۔ سیاہ لباس، آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا، لیکن جیسے ہی ہینا پر اس کی نظر پڑی، اس کے قدم رک گئے۔ وہ لڑکی حجاب میں تھی، چہرہ چھپا ہوا، مگر وہ آنکھیں شاہزل کی سانسیں روک رہی تھیں۔ ہینا نے سر اٹھایا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ وہ چلائی تھی۔ شاہزل کی آنکھیں مسکرا اٹھی تھیں۔
تمہیں چاہتا ہوں، وہ مسکراتی نگاہوں سے بولا۔ ہنا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کیا بکواس ہے؟ میرا شوہر کہاں ہے؟ مجھے جانے دو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ اف، تمہارا شوہر؟ بے فکر رہو، اسے ہی بلوایا ہے، وہ آ جائے تو قصہ ختم کر کے تمہیں فرصت سے اپنا بنائیں گے۔ وہ بے باک لہجے میں بولتا اس شاہانہ طرز سے کمرے سے نکل آیا تھا، جبکہ وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے خاموش بیٹھی تھی۔ کمرے میں ہلکی سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی، وہ پردے بند تھے، کھڑکیوں پر موٹی جالی لگی تھی اور باہر 2 مسلح گارڈ پہرا دے رہے تھے۔ یہ کراچی کے کسی پوش علاقے کے ایک پرتعاش ہوٹل کا کمرہ تھا، مگر اس وقت یہ کسی شاہی قید خانے سے کم نہ تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ صوفے پر بیٹھے شاہزل شاہ نے سگریٹ کا لمبا کش لیا اور دھواں آہستہ آہستہ چھوڑتے ہوئے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ دانیال، وہ شخص جو کانپتے ہاتھوں کے ساتھ پسینے میں شرابور کھڑا تھا۔ تمہاری جان بچ سکتی ہے، تم اپنی بیوی کو طلاق دے کر میرے حوالے کر دو۔ یہ جملہ جیسے ہنا پر بم بن کر گرا تھا۔ ہنا کا دماغ سن ہو گیا۔ طلاق دے کر میرے حوالے کر دو، یہ الفاظ اس کے ذہن میں بار بار ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ اس نے بے یقینی سے دانیال کی طرف دیکھا، وہ شوہر جس کے ساتھ نکاح کے وقت اس نے تحفظ کا خواب دیکھا تھا۔ آج وہ اسے ایک غیر مرد کی قید میں دیکھنے کے باوجود خود تھر تھر کانپتا ہوا خاموش کھڑا تھا۔ مجھے جانے دیں پلیز، میری جان بخش دیں، وہ گڑ گڑاتے ہوئے معافی مانگ رہا تھا۔ دانیال کی آواز لرز رہی تھی، مگر اس میں وہ وقار نہیں تھا جو ایک مرد کو اپنی بیوی کے لیے ہونا چاہیے۔ شاہزل مسکرایا، ایک شفاف مسکراہٹ۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا دانیال کے قریب آیا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے دانیال صاحب، یہاں تمہارے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو اپنی جان کی بھیک مانگو اور بیوی کو چھوڑ دو، یا پھر مرد بن کر اس کی عزت کے لیے جان دے دو۔ دانیال نے نگاہیں جھکا لیں، اس کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں۔ ہنا کا دل کسی انجانے خوف میں گر گیا۔ دانیال، تم کچھ مت کہنا، اس نے کپ کپاتے لہجے میں کہا، مگر دانیال کے ماتھے پر خوف کا پسینہ چمک رہا تھا۔ مجھ پر یہ ظلم مت کرنا، مت دانیال، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہنا دیوانہ وار اس کی جانب بھاگ کر جاتی اور بے اختیار اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ تم نے تو کہا تھا نا کہ نکاح صرف محبت نہیں بلکہ حفاظت کا وعدہ ہوتا ہے۔ دانیال کو خاموش دیکھ اس نے یاد کرایا تھا، مگر وہ خوف زدہ نظروں سے شاہزل کو دیکھ رہا تھا، جو ایک مافیا کنگ تھا۔ شاہزل شاہ نے کہکا لگایا، جیسے یہ سب ایک کھیل ہو۔ محبت نہیں، حفاظت؟ ہاں 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 دانیال، تمہاری بیوی تم سے صرف حفاظت مانگ رہی ہے، دے سکتے ہو۔ دانیال نے ہنا کے ہاتھوں کو خود سے الگ کر دیا۔ مجھے معاف کر دو ہنا۔ اس کا لہجہ سرگوشی جیسا تھا، مگر ہنا کے لیے یہ طوفان سے کم نہ تھا۔ نہیں، اس نے چیخ کر کہا، ایسا مت کرو، میں طلاق دیتا ہوں ہنا۔ وقت جیسے رک گیا۔ ہنا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ نہیں، وہ بے یقینی سے دانیال کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ آدمی جس نے نکاح کے وقت قبول ہے کہا تھا، آج طلاق دیتا ہوں کہہ چکا تھا۔ طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، یہ 3 الفاظ تھے یا 3 تلواریں جو ہنا کے وجود کو کاٹ کر رکھ گئیں۔ دانیال نے ایک آخری نظر ہنا پر ڈالی، پھر پلٹا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دانیال، رک جاؤ، لیکن وہ نہیں رکا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی بیوی کو کسی اور کے ہاتھوں میں چھوڑ کر۔
دروازہ بند ہو گیا۔ دھڑام، خاموشی، گہری موت جیسی خاموشی۔ شاہزل نے اپنے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ کی راکھ جھاڑی اور آہستہ سے کہا، پھر بھی کہو گی کہ یہ نکاح حفاظت ہے اور تمہارا سابقہ شوہر ایک غیرت مند شخص ہے؟ حنا نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں صرف آنسو نہیں تھے، نفرت تھی جو عنقریب شاہزل شاہ کو جلا کر راکھ کر دینے والی تھی۔ ایک وسیع و عریض ہال جس کی دیواریں سیاہ پردوں میں ڈھکی تھیں اور فرش پر ایرانی قالین بچھے تھے۔ روشنی مدھم تھی مگر قندیلوں کی سنہری چمک ماحول کو عجیب سا جلال بخش رہی تھی۔ ایک طرف پیتل کی سجی ہوئی میز پر نکاح خواں، دو گواہ اور ایک نکاح نامہ رکھا تھا۔ اس کی 4 ماہ کی عدت کے بعد پورے 3 دن بعد ہی اس نے نکاح رکھ لیا تھا۔ شاہزل شاہ، مافیا کنگ، جس کی سرد آنکھوں میں فتح کی چمک تھی، سفید کرتا، کالا پرنس کوٹ میں ملبوس وہ بلا کا ہینڈسم مرد تھا اور چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ سامنے سجے ہوئے کمرے کے دوسرے سرے پر حنا کو لا کر بٹھایا گیا۔ عبایا میں ملبوس، چہرہ نقاب میں چھپا ہوا، مگر آنکھوں سے واضح تھا کہ اس کی روح لرز رہی ہے۔ بی بی، آپ کا نام؟ نکاح خواں نے پوچھا۔ حنا کی آواز جیسے گلے میں پھنس گئی ہو۔ ایک خادمہ نے آہستگی سے کان میں کہا، جواب دیجیے ورنہ وہ خود بتا دے گا۔ حنا بنت امجد، اس نے بامشکل ہونٹ ہلائے۔ شاہزل نے مسکرا کر نگاہیں جھکا لیں۔ جبھی ماحول میں چھائے سکوت کو مولوی صاحب کی آواز نے توڑا تھا، حنا بنت امجد، آپ کو شاہزل شاہ کے ساتھ نکاح حقِ مہر 5 کروڑ روپے گواہوں کی موجودگی میں قبول ہے؟ خاموشی چھا گئی۔ حنا کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس کے کانوں میں ماں باپ کی محبت، گزرے خواب اور ٹوٹے ہوئے وعدوں کی آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور ایک لمحے بعد جیسے دل کو چیر کر لب ہلے، قبول ہے؟ نکاح خواں نے 3 بار وہی سوال دہرایا۔ ہر بار حنا کی آواز شکستہ ہوتی گئی، قبول ہے، قبول ہے۔ پھر نکاح خواں نے رخ شاہزل کی طرف کیا جس نے مضبوط لہجے میں کہا، قبول ہے۔ قلم تھمایا گیا۔ شاہزل نے دستخط کیے گویا اپنی جیت کی مہر ثبت کی ہو۔ حنا کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اس نے بھی دستخط کیے جیسے اپنی قسمت پر دستخط کر رہی ہو۔ اللہ اکبر کی آواز کے ساتھ گواہی مکمل ہوئی، دعائیں دی گئیں۔ کمرہ ایک بار پھر خاموشی میں ڈوب گیا تھا۔ شاہزل اٹھا، آہستہ سے چلتا ہوا حنا کے قریب آیا۔ اس نے نقاب کو ہاتھ نہ لگایا تھا مگر وہ پھر بھی پیچھے کھسک گئی۔ نکاح مبارک ہو سویٹ ہارٹ۔ حنا کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے مگر ہونٹ بھینچ رکھے تھے۔ وہ ہار چکی تھی مگر اس کی روح ابھی بھی خاموش جنگ لڑ رہی تھی۔ دن کی روشنی ہر سو اپنی روشن کرنیں پھیلا چکی تھی۔ وسیع و عریض محل، دیواروں کے پیچھے دنیا سے الگ ایک سلطنت، شاہزل شاہ کا کنگڈم۔ ماربل کے سفید فرش پر پڑی قالینیں، دیواروں پر آویزاں قدیم فن پارے اور چھت سے لٹکتے کرسٹل فانوس اس بات کا ثبوت تھے کہ یہ جگہ عام نہیں۔ ایک طرف گرین ہاؤس، دوسری طرف سوئمنگ پول اور گلابی پھولوں سے سجی ہوادار بالکونی۔ ہر چیز، ہر گوشہ دولت اور اختیار کی کہانی سنا رہا تھا، مگر ان سب کے بیچ ایک کمرہ ایسا تھا جہاں صرف خاموشی کا راج تھا۔ یہی وہ کمرہ تھا جہاں حنا کو رکھا گیا تھا، حجاب میں ملبوس، سادہ سا چہرہ جس پر غصے، بے بسی اور ضد یکجا تھی،
وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا، گولڈن کی تھیم، باہر باغیچے کا نظارہ، ریشمی پردے، ایئر کنڈیشنرڈ ہوا، مگر یہ سب اس کے لیے بے معنی تھا۔ اسے یہ گھر کسی سونے کے پنجرے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ دروازہ کھلا، شاہزل شاہ اندر داخل ہوا۔ سفید شلوار قمیض، کالے واسکٹ میں اس کا وجاہت بھرا سراپا خوب جھچ رہا تھا۔ ہاتھ میں سونے کی کشیدہ کاری والا ڈبہ تھا۔ تمہارے لیے تحفہ ہے ملکہ، وہ مسکرا کر بولا۔ حنا نے ایک سرد نگاہ ڈالی۔ ملکہ؟ قید کی جاتی ہے ملکہ؟ شاہزل کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس گھر کو اپنا ہی سمجھو اور اس رشتہ کو قبول کر لو۔ ہر آسائش تمہارے قدموں میں ہوگی۔ آسائش غلاموں کو بھی ملتی ہیں، عزت نہیں، اور نہ ہی آزادی۔ شاہزل اس کے قریب آیا۔ میں تم سے زبردستی کچھ نہیں چاہتا حنا، مگر تمہیں یہاں رہنا ہوگا۔ جب تک تم خود نہ چاہو میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ پھر مجھے آزاد کیوں نہیں کر دیتے؟ کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، شاہزل نے دھیرے سے کہا، اور میں جو چیز چاہتا ہوں اسے کھو نہیں سکتا۔ حنا ہنسی، ایک تلخ کاٹ دار ہنسی۔ محبت؟ تمہاری محبت میں زبردستی ہے، قید ہے، یہ محبت نہیں، تسلط ہے۔ شاہزل کی آنکھوں میں ایک لمحے کو غصے کی لہر واضح ہوئی تھی، مگر وہ سنبھل گیا۔ وقت لو، سوچو، میرے محل کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، مگر مجھ سے دور جانے کے لیے نہیں، آزادی سے زندگی جینے کے لیے۔ مگر باہر کی دنیا تمہیں ویسی آزادی نہیں دے سکتی جیسے میں تمہیں دوں گا۔ وہ کاٹ دار لہجے میں بولتا باور کرانا نہیں بھولا تھا۔ میں باہر کی تپتی دھوپ میں جل جاؤں گی، لیکن تمہارے سونے کے پنجرے میں قید نہیں رہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹی اور شاہزل کو تیز نگاہوں سے دیکھا تھا، مگر شاہزل نے آہستہ سے ڈبہ رکھا، پلٹا اور دروازے تک گیا۔ میں ہر دن تمہیں جیتنے کی کوشش کروں گا حنا، چاہے تمہیں مجھ سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ ہو۔ دروازہ بند ہوا۔ حنا پیچھے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے رہ رہ کر دانیال کی شفقت یاد آ رہی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد اسے چچا نے بیاہ کر اس کے گھر کا کر دیا تھا، اور جس کے محفوظ ہاتھوں میں سونپا تھا وہ تو اسے بے آسرا کر گیا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کے کپ کپاتے لبوں پر بس ایک ہی گردان تھی۔ رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ شاہزل کی کنگڈم میں گہری خاموشی چھائی تھی، مگر سیکیورٹی کیمروں کی آنکھ، چھت پہ گھومتے گارڈز، آہنی دروازے اور مسلح باڈی گارڈ سب کے سب چوکس تھے۔ کنگڈم کے اندرونی باغ میں، جہاں حنا گھٹن محسوس کر اپنے مخصوص کمرے سے نکل کر کچھ لمحے چاندنی کے سائے میں گزارنے آئی تھی کہ چہل قدمی کرتے اچانک سے ٹھٹک گئی۔ 3 سائے، ماں ماسک، ہاتھ میں نائف اور آنکھوں میں وحشت۔ وہی ہے مافیا کی ملکہ۔ سرگوشی نما آواز سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ حنا کے بدن میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ حنا پیچھے ہٹی، دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں گونجنے لگی۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز جیسے حلق میں دب گئی۔ اچانک ایک سایہ آگے بڑھا، دوسرے نے اس کا بازو پکڑنا چاہا، تب ہی رک جاؤ کتے، فضا میں ایک دہاڑ گونجی۔ شاہزل شاہ آ چکا تھا، سیاہ کوٹ، سرخ آنکھیں، ہاتھ میں ریوالور۔ اس کی چال میں بجلی سی لپک اور نگاہوں میں قیامت برپا تھی۔ حنا پیچھے ہٹو، اس نے گرج کر کہا۔ 2 حملہ آور بھاگنے لگے، مگر شاہزل نے ریوالور نکالا۔ ایک گولی سیدھی ایک کے گھٹنے پر لگی، دوسرا لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا، تیسرا ابھی بھی حنا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شاہزل بری طریقے سے چیخا، کتے، اس پر نظر بھی ڈالی تو زمین کو تہہ میں لے کر دفن کر دوں گا۔ اس نے اپنی جیب سے چھوٹا بلیڈ نکالا اور دوڑ پڑا۔ 3 قدموں میں وہ حملہ آور کے قریب تھا۔ گردن دبوچی، نیچے گرایا اور اپنا گھونسا اس کے چہرے پر مارا۔ ایک بار، بار بار، بار بار، اور پھر بس مارتا ہی چلا گیا۔ خون کا فوارہ نکل پڑا تھا۔ میری کنگڈم میں میری بیوی پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچا بھی کیسے، کتے؟ شاہزل کی آواز دھیمی مگر زہرآلود تھی۔ اس نے گارڈز کو اشارہ کیا، ان سب کو زیر زمین لاکر میں لے جاؤ، میں خود ان سے بات کروں گا۔ وہ سسکتی ہوئی حنا کو اپنے حصار میں اٹھا کر لفٹ کے ذریعے اپنے کمرے تک پہنچاتا خود واپس نیچے آیا تھا، مگر اس بار وہ کمرہ لاکڈ کرنا نہیں بھولا تھا۔ پہرہ مزید ٹائٹ ہو گیا تھا۔ یہ کمرہ محل کے نیچے تھا۔ گرد آلود دیواریں، زنجیروں کی آواز اور روشنی صرف ایک جلتی ہوئی مشعل سے آ رہی تھی۔
تینوں حملہ آور زنجیروں میں جکڑے بیٹھے تھے، ان کے چہرے سوجے ہوئے تھے، دل 100 کی سپیڈ سے دوڑ رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا، شاہزل شاہ داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں پیٹرول کا کین تھا۔ جانتے ہو تم نے کیا کیا؟ اس کی آواز میں آگ جیسی لپک تھی۔ شاہ صاحب ہمیں معاف کر دیں، پیسے کے لیے کیا تھا سب، ایک نے روتے ہوئے کہا۔ شاہزل آگے آیا، اس نے پیٹرول زمین پر ان کے قدموں کے نیچے ڈالا۔ پیسہ؟ اس نے کہکا لگایا، مگر آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ جس عورت کی طرف تم نے دیکھا وہ میری بیوی ہے، میری ملکہ، میری عزت۔ اس نے ماچس جلائی۔ تینوں نے چیخ کر التجا کی۔ شاہ صاحب نہیں، ہم سے غلطی ہوئی۔ شاہزل کی آنکھوں میں ہنوز جنون تھا۔ تم نے صرف میری عورت پر ہاتھ نہیں ڈالا، تم نے میرے دل کو جلایا ہے۔ اب دیکھو آگ کیسے ہوتی ہے۔ ماچس کی تیلی جلتی زمین پر پھینکی گئی، شعلے لپکے، چیخیں بلند ہوئیں، فضا میں گوشت جلنے کی بو پھیل گئی۔ شاہزل پیچھے ہٹ گیا، آنکھوں میں نہ رحم تھا نہ پچھتاوا۔ وہ ایسا ہی بے رحم اور شفاق شخصیت کا مالک تھا۔ وہ اپنے راستے میں رکاوٹ بننے والی ہر شے کو جلا کر راکھ کر دیتا تھا۔ حنا اپنے کمرے میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی، خادمائیں مسلسل پانی دے رہی تھیں، ڈاکٹر موجود تھا۔ تب دروازہ کھلا، شاہزل داخل ہوا۔ اس کا چہرہ سیاہ دھواں سے آلودہ، آنکھوں میں جلن کے باعث آنسو آ گئے تھے جنہیں وہ بے دردی سے رگڑ چکا تھا۔ حنا نے خوف سے اس کی جانب دیکھا تھا، شاید اب وہ اسے سزا دے گا، مگر وہ مضبوط چال چلتا نزدیک آ رہا تھا۔ میں نے ان سب کو جلا دیا حنا، اس کی آواز تھکی ہوئی تھی۔ حنا نے خاموشی سے دیکھا۔ مجھے معلوم ہے تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، مگر میں تمہیں کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، کبھی نہیں۔ وہ اس کے قریب بیٹھا۔ یہ محبت ہے یا جنون مجھے نہیں معلوم، بس اتنا جانتا ہوں کہ تم پر اگر کسی نے میلی نظر بھی ڈالی تو میں دنیا جلا دوں گا۔ حنا کے چہرے پر ایک لمحے کو حیرانی، پھر آنسو نمودار ہوئے۔ وہ پہلی بار اس کے لیے روئی تھی۔ نہ جانے یہ کیسا احساس تھا کہ اس کا خود کو حصار میں لینے کے باوجود وہ اسے جھٹک نہیں سکی تھی۔ حنا اس کے کنگڈم میں گھوم رہی تھی۔ وہ پچھلے 4 روز سے ملک سے باہر تھا۔ نہ جانے وہ کتنا کرپٹ انسان تھا۔ حنا کے لیے اس نے محل میں پہرا سخت کر دیا تھا۔ جس مرد گارڈ کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، چائنیز کراٹے چیمپئن خواتین تھیں جو ہر وقت پہرہ داری پر مامور تھیں۔ وہ سوچوں میں محو ہر چیز کو اشتیاق بھری نگاہوں سے تک رہی تھی کہ جبھی اسے کسی نے اپنے حصار میں قید کیا تھا۔ ہیلو ڈارلنگ، وہ بری طریقے سے چونکی تھی۔ کیسی ہو سویٹ ہارٹ؟ وہ اس کے رخسار پر لب رکھ رہا تھا۔ حنا کا بدن کانپنے لگا تھا۔ ہے مجھ سے ڈرو مت، وہ گھما کر اپنے مقابل لاتا، اس کا نقش خوشبو سے مہک رہا تھا۔ جبکہ حنا آنکھیں موندے اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ آج اسے اس سے کوئی کراہت نہیں آئی تھی، کوئی وحشت نہیں ہوئی تھی۔ رات کا سناٹا، اندھیرے میں ڈوبا آسمان اور دور سے سنائی دیتی گولیوں کی آواز۔ کنگڈم پر حملہ ہو چکا تھا۔ مافیا کنگ شاہزل شاہ خود دشمنوں کے درمیان گھس گیا تھا۔ وہ اپنے بندے کے ساتھ تھا، مگر وہ جانتا تھا اصل جنگ اسے خود لڑنی ہے۔ گھات لگا کر آئے دشمنوں نے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ ایک لمحہ اور شاہزل کے سینے میں ایک گولی لگی، خون کا فوارہ پھوٹا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرا، سانسیں دھیمی ہوئیں، آنکھیں دھندلا سی گئیں۔ اسے سنبھالنے کے بعد اس کے بندوں نے دشمن کو دھول چٹا دی تھی، مگر ایک وار شاہزل کی طرف سے بھی ہوا تھا جس نے دشمن کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ شاہزل شاہ کو جب محل کے اندر لایا گیا، ہر شخص خوف میں تھا۔ اس کی حالت نازک تھی۔ ڈاکٹروں کا عملہ اسے فوری کنگڈم میں بنے ہی ICU کی جانب لے گیا تھا۔ حنا جو اپنے کمرے میں تھی گولیوں کی آواز سے جاگ چکی تھی۔ ایک ملازمہ بھاگتے ہوئے آئی۔ بی بی جی، شاہ صاحب کو گولی لگی ہے، حالت خراب ہے۔ اس کا دل ایک لمحے کو جیسے رک گیا۔ جس شخص سے نفرت کی، جسے ظالم کہا، جس سے بچنے کے لیے دعائیں کیں، آج وہ موت کے دہانے پر تھا۔ مجھے شاہزل کے پاس لے چلو پلیز، اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ جب حنا میڈیکل روم پہنچی، شاہزل ہوش میں نہیں تھا۔ اس کا چہرہ زرد، ہونٹ خشک اور قمیض خون میں تر تھی۔
سینے پر پٹی بندھی تھی، بازو میں ڈرپ لگی تھی۔ یا اللہ! ہنا نے لبوں سے سرگوشی کی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی، کرسی کھینچی، اس کے سرہانے بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم کیوں گئے تھے خود میدان میں؟ تم تو سب کے باس ہو، تم نے خود کو خطرے میں کیوں ڈالا؟ شاہزل کی پلکیں ہلیں مگر وہ بول نہ سکا۔ اسے محسوس ہوا جیسے ہنا اس کے سرہانے بیٹھی رو رہی ہو۔ جان بچ گئی ہے مگر بہت کمزور ہے۔ اگلے 24 گھنٹے اہم ہیں۔ ڈاکٹر ہدایت جاری کرتے جا چکے تھے۔ ہنا نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ پہلی بار اس کا دل نرم ہوا تھا۔ وہ پوری رات اس کے پاس بیٹھی رہی، نہ سوئی نہ کچھ کھایا، صرف شاہزل کو دیکھتی رہی۔ ہر گھنٹے وہ اس کی پٹی چیک کرتی، پسینہ صاف کرتی، ڈرپ دیکھتی، دعائیں مانگتی۔ صبح کی روشنی جب کھڑکی سے اندر آئی تو شاہزل نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ ہنا! اس کی آواز دھیمی تھی۔ ہنا فوراً جھکی۔ اللہ کا شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا۔ اس نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ تم یہاں؟ کیوں میں یہاں نہیں آ سکتی؟ وہ روتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ ہنا نے آنکھوں کے کناروں سے آنسو پوچھے۔ مجھے لگتا تھا تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ ہنا نے دھیرے سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ نفرت شاید ختم نہ ہوئی ہو، لیکن آج تمہیں یوں بے بس دیکھا تو دل میں کچھ ٹوٹ گیا۔ کیا ٹوٹا؟ اس نے حیرت سے دیکھا تھا۔ نفرت کی دیوار، شاید۔ اگلے کئی دن ہنا ہی اس کی نرس بنی رہی۔ دواؤں کا وقت، کھانے کی پلیٹ، زخموں پر مرہم، سب کچھ وہ خود ہی کرتی، اور شاہزل وہ صرف خاموشی سے اسے یہ سب کرتے دیکھتا رہتا۔ تم کب سے اتنی نرم دل ہو گئی؟ شاید جب تم نے میری حفاظت کی، جب تم خود پر گولی کھا گئے اور کسی کو میرے قریب نہ آنے دیا۔ شاہزل خاموش ہو گیا۔ لبوں پر مسکراہٹ مچل رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں اب وہ بھی اس کی عادی ہونے لگی تھی۔ رات جب وہ دوا دینے قریب آئی، شاہزل نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہنا! اگر میں مر جاتا تم روتی؟ ہنا پل بھر چپ رہی، پھر آہستہ سے بولی، شاید سب سے زیادہ۔ تو پھر مجھے وعدہ کرو، اگر میں زندہ رہا تم مجھ سے نفرت نہیں کرو گی؟ ہنا نے خاموشی سے اثبات میں سر ہلایا۔ اگر کبھی تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے نا تو مجھے ضرور بتانا، میں تمہاری پکار کا منتظر رہوں گا۔ ہنا مجھے معاف کر دو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں۔ میں وہ ہوں جس کے سامنے دنیا اپنا آپ فنا کر دیتی ہے، مگر مجھے تمہاری اگنورینس اندر ہی اندر مار رہی ہے۔ وہ سچ دل سے بول رہا تھا۔ ہنا بغیر پلک جھپکے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے دھیرے سے ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا، وہ دوپہر کی دھوپ میں ہلکی ہلکی سی روشنی تھی جو کنگڈم کی شیشے کی دیواروں پر پڑ رہی تھی۔ شاہزل شاہ آئینے کے سامنے کھڑا، سیاہ سلک کا کرتا اور زری دار شال پہنے تیار ہو رہا تھا۔ آج پہلی بار اس کا دل بے چین تھا۔ دوسری جانب تیار بیٹھی ہنا بس خاموش تھی۔ وہ اسے اپنی دنیا دکھانے لے جا رہا تھا جو اب اس کی بھی دنیا تھی۔ ہنا نے جب محل کے باہر قدم رکھا تو سامنے شاہزل کی شاہانہ رولز رائس کھڑی تھی۔ سیاہ شیشوں، سلور لوگو اور 8 محافظوں کے جھرمٹ میں وہ گاڑی کسی فلمی سین سے کم نہ لگ رہی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے شاہزل نے آہستہ سے کہا، ہنا! اس کی پکار پر وہ بری طرح چونکی اور اس کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، گارڈز کی بھاری نفری ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ شہر کی حدود پار کرنے لگا۔ راستے میں ہنا کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ آج اس نے ہنا کی وجہ سے پورا شہر سجوا دیا تھا۔ وہ سجے ہوئے راستے، قیمتی عمارتیں اور رنگین روشنیوں سے جگمگا رہے تھے۔ گاڑی ایک بڑی شیشے کی عمارت کے سامنے رکی۔ یہ تھا دی کلاؤڈ کنگ ٹاور، مافیا کنگ کا ہیڈ کوارٹر۔ اس کے ہمراہ لفٹ میں ساتھ اوپر جاتے ہنا ہر چیز حیرت اور ذرا خوف سے دیکھ رہی تھی، جبکہ اب وہ چہرے پر چٹانوں کی سی سختی سجائے بالکل خاموش تھا۔ یہاں سے میں پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہوں، مگر آج صرف تمہیں دکھانے آیا ہوں کہ میں کتنا کچھ رکھتا ہوں اور سب تمہارے قدموں میں رکھ سکتا ہوں، اگر تم ہمیشہ کے لیے میرا ہاتھ اپنی خوشی سے تھام لو۔ ہنا کچھ بول نہ سکی۔
دل میں کئی سوال، کئی جذبات ابھرنے لگے تھے۔ دفتر کے سب دروازے کھلے، لوگ جھک کر سلام کرتے، السلام علیکم کوین۔ وہ حیران تھی، سب اس کا اتنا احترام کر رہے تھے۔ شاہزل نے کان میں سرگوشی کی، تم صرف میری عزت نہیں، میری کمزوری بھی ہو اور طاقت بھی، مگر آج سے یہ سب تمہارا ہے۔ وہ حیران و پریشان کھڑی تھی، جو اسے اپنے ساتھ پرائیویٹ روم میں لے آیا تھا، جہاں وہ ہر لمحہ اسے یہ احساس دلاتا رہا تھا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اس کے لیے بے حد قیمتی تھی۔ شام کو وہ دونوں ایک پرائیویٹ ہیلی کاپٹر میں بیٹھے۔ چند گھنٹوں بعد وہ ایک پرائیویٹ جزیرے پر اترے، جہاں صرف خاموشی، نیلا پانی اور لکڑی کا ایک خوبصورت بنگلہ تھا۔ ہنا نے حیرت سے پوچھا، یہ سب تمہارا ہے؟ نہیں، ہمارا۔ شاہزل نے جوتے اتار کر ریت پر قدم رکھا اور ہنا کو ہاتھ پکڑنے کا اشارہ دیا۔ یہاں کوئی بندوق نہیں، کوئی دشمن نہیں ہے، کوئی خوف کی پرچھائی نہیں ہے، صرف میں، تم اور ہماری زندگی۔ ہنا کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی اور اس کی اسی مسکراہٹ نے شاہزل کو شے دی تھی۔ جبھی وہ اسے ایک لمحے میں بازو میں اٹھاتا گول گول گھمانے لگا اور اب وہ قہقہ لگا رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں ستارے آسمان پر بکھرے ہوئے تھے۔ سمندر کی لہریں، ہلکی ہلکی ہوا اور سامنے روشن دیووں میں رومانوی ڈنر سیٹ اپ۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت ظلم کیا، لیکن آج ایک نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم واقعی بدل سکتے ہو؟ ہنا نے نرم لہجے میں پوچھا۔ تم نے بدل دیا ہے۔ ہنا کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر آج وہ اداسی کی نہیں، ایک نئی امید کی تھی۔ ہنا کا دل ہلکا ہلکا دھڑک رہا تھا۔ بیٹے کی پیدائش کی خوشی اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ بننے والی تھی۔ اس کا جسم ابھی تک کمزوری کا شکار تھا، لیکن دل میں ایک عجیب سی تسکین تھی۔ کمرے میں ڈاکٹر اور نرسیں آ جا رہی تھی اور شاہزل دروازے کے باہر بے چین کھڑا تھا۔ اس کا دماغ ماضی کے گہرے چھائے ہوئے سوالوں اور جوابوں میں الجھا ہوا تھا، مگر اس کا دل، آج اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک نئی امید، ایک نیا جذبہ تھا۔ چند لمحوں میں نرسیں بیٹے کو اس کی ماں کے پاس لے آئیں۔ ہنا نے ہلکے سے پیچھے جھکتے ہوئے بیٹے کو گود میں اٹھایا۔ میرا بیٹا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر آج یہ آنکھیں وہ آنکھیں نہیں تھیں جو ہمیشہ خوف یا نفرت سے پر ہوتی تھیں۔ یہ آنکھیں محبت کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ یہ آنکھیں ماضی کی تکالیف اور دکھوں کو پس پشت ڈال چکی تھیں۔ شاہزل، یہ ہمارا بیٹا ہے۔ ہنا کی آواز میں ہلکی سی لرزاہٹ تھی۔ شاہزل، جو ابھی تک کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا، آہستہ آہستہ اندر آیا۔ اس کی نظریں ہنا کے چہرے پر گئیں اور پھر اس کی گود میں سوئے ہوئے بیٹے کو دیکھا۔ ہاں، یہ ہمارا بیٹا ہے، ہماری مکمل دنیا، ہماری جان، وہ ایک ٹرانس میں بولا تھا۔ شاہزل آہستہ سے ہنا کے قریب آیا اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہنا کا دل اس کے سامنے بیٹھے اس مرد کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سکون محسوس کر رہا تھا، لیکن پھر وہ یاد آیا جب شاہزل نے اس کی زندگی میں اکیلا پن اور اذیت دی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ نہ جانے کیوں وہ تکلیف دہ وقت بھول نہیں پائی تھی۔ وہ اس کے قریب جھکی، بیٹے کو گود میں اٹھائے ہوئے، جیسے اس کی دنیا اور کچھ نہ ہو، صرف یہ لمحہ ہو۔ جو ہوا اسے بھول جاؤ شاہزل، ہم آج سے ایک نئی شروعات کریں گے۔ یہ بچہ ہمارا بیٹا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم میرے اور اس کے ساتھ وہ سب کچھ کرو جو تم سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ ہنا نے بیٹے کو اپنی گود میں تھامے رکھا اور آہستہ سے کہا، یہ بچہ میرے لیے سب کچھ ہے شاہزل۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولی، لبوں پر مسحور کن مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ شاہزل نے گہری سانس لی اور پھر ہنا کی طرف جھک کر اس کے ہاتھ کو تھاما۔ تم نے مجھے وہ دیا ہے جس کی مجھے کبھی امید نہیں تھی، اور آج میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا اور اپنے بیٹے کو کبھی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ ہنا نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے شاہزل کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں واقعی اس وعدے پر عمل کرنا ہوگا شاہزل، اس دنیا میں ہم تینوں کا ہی حق ہے۔ تمہیں یہ سارے غلط کام چھوڑنے ہوں گے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم ہمارے بچے کی پیدائش کے بعد سب غلط کام چھوڑ دو گے۔
وہ یاد دلا رہی تھی، جبکہ شاہزل لب بھیج گیا تھا۔ بھلا یہ سب بھول جانا اتنا ہی آسان تھا کیا؟ وہ سوچوں میں گم تھا کہ نگاہ اپنے بیٹے کے چہرے پہ پڑ گئی تھی۔ بیٹے کی پہلی مسکراہٹ نے کمرے کی فضا کو مکمل بدل دیا تھا۔ شاہزل نے ایک لمحے کے لیے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور پھر حنا کی طرف دیکھا، جو بہت امید سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ ہمارا بیٹا ہے حنا، میں وعدہ کرتا ہوں جیسا تم چاہو گی اب سب کچھ ویسا ہی ہوگا۔ حنا کو اپنی قسمت پر رشک آیا تھا۔ ہم سب کا مستقبل تمہارے ہاتھوں میں ہے شاہزل، اور میں چاہتی ہوں کہ تم اس میں ہم سب کے لیے محبت اور سکون لاؤ۔ وہ اطمینان سے بولتی اس کے کندھے پر سر رکھ گئی تھی۔ کنگڈم کی چمکتی ہوئی عمارت میں وہ ہوا تھا جس کا حنا نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اب اس کی دنیا اس کے لیے محفوظ، خوشحال تھی۔ وہ اپنی زندگی کو دوبارہ بنانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ شاہزل اس کے رنگ میں رنگنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر مافیا کو چھوڑنا آسان نہ تھا، اور حنا اس حقیقت کو بہت اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ وہ شامر کو گود میں لیے پیار کر رہا تھا۔ آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ اللہ نے اسے اپنی نعمت سے نوازا تھا، جبکہ وہ کتنا گنہگار تھا، جبکہ وہ خاموش نگاہوں سے اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ اس مختصر سے عرصہ میں وہ اسے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہو گیا تھا۔ وہ اس کا، اس کی جان کا اور اب اس کے بچے کا محافظ تھا۔ وہ اس کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ حنا لان میں موجود اپنے 4 ماہ کے بیٹے شامر کے ساتھ کھیل رہی تھی، جبھی ملازمہ نے آ کر اسے خبر دی کہ کوئی شخص اس سے ملنے کی ضد کر رہا ہے، وہ ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنا حجاب درست کرتی ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی، جہاں اس کے حکم پر اسے اندر ہی بھیجا جا رہا تھا۔ شاہزل گھر پر نہیں تھا، ورنہ وہ کبھی کسی انجان سے یوں ملاقات نہ کرتی۔ وہ نینی کو اپنا بچہ تھماتی خود ہی انتظار کرنے لگی تھی۔ مہمان خانے کے کھلے دروازے سے وہ شخص اندر آیا، حنا کا سابقہ شوہر دانیال، وہ شخص جس نے کبھی حنا کی زندگی کی سب رنگ چھین کر اسے بے رنگ کر دیا تھا۔ تم یہاں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اندر آنے کی؟ وہ اسے دیکھتے ہی گھر آئی تھی۔ نقاب سے صرف وہی آنکھیں چمک رہی تھیں جو دانیال کی کمزوری ہوا کرتی تھیں۔ حنا پلیز مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑایا تھا۔ معاف کر دوں؟ تم جیسا شخص میری معافی کیا میری دھتکار کے بھی لائق نہیں ہے؟ ارے میرے بڑوں سے تمہارے ساتھ نکاح کیا تھا میری عزت کو تمہارے امان میں دیا تھا، مگر تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ وہ سخت لہجے میں گھر آئی تھی۔ میں مانتا ہوں کہ اس وقت میں اس مافیا کنگ کے خوف میں آ گیا تھا۔ مجھے تمہیں یوں تنہا بیچ منجھدار میں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، وہ خوف زدہ لہجے میں بولا تھا، جبکہ وہ استہزائیہ ہنسی اور مسکرائی۔ تمہیں پتہ ہے، اب میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے میری جان اور عزت کو تم جیسے بے غیرت شیطان صفت انسان سے بچا کر مجھے محفوظ ہاتھ میں پہنچا دیا۔ تمہارے جیسے شخص کا کیا بھروسہ کب بیچ میں ساتھ چھوڑ جاتے۔ وہ استہزائیہ مسکرایا تھا، جبکہ پیشانی پر ندامت کی شکنیں پڑ گئی تھیں۔ حنا، وہ سب تمہارے اس شوہر، اس نے ملبہ اس کے سر ڈالنا چاہا تھا۔ بکواس بند کرو، اور خبردار اگر تم نے میرے شوہر کے خلاف ایک لفظ بھی کہا ہو تو۔ وہ زخمی شیرنی کے مانند گھر آئی تھی، جبکہ دانیال کو پتھر کا ہو گیا تھا۔ بھلا اس میں اتنا کانفیڈنٹ کہاں سے آ گیا تھا؟ تم اب یہاں کیا کر رہے ہو؟ حنا نے اپنی آواز میں کڑواہٹ اور نفرت رکھی۔ میں تم سے معافی مانگنے آیا تھا حنا، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں تکلیف دی، لیکن اب میں بدل چکا ہوں اور مجھے صرف تم سے معافی چاہیے۔ مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ چلو۔ حنا کا دل کیا وہ اس ذلیل انسان کا چہرہ سرخ کر دیتی، جو بڑے دھڑلے سے اسے ساتھ لے جانے کی بات کر رہا تھا۔ بہتر ہوگا تم یہاں سے اپنی شکل لے کر دفع ہو جاؤ، وہ سختی سے گھبرائی تھی۔ حنا، میں نے کہا اپنی منحوس صورت لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ، بے غیرت آدمی، اور خبردار جو آئندہ میری زندگی میں زہر گھولنے کی کوشش کی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں، اور شکر کرو وہ اس وقت گھر پر نہیں ہے، ورنہ تمہاری بوٹیاں چیل کووں کو کھلا دیتا۔ وہ شدید غصے میں دکھائی دے رہی تھی۔ میں یہاں تمہارے شوہر کی اجازت سے ہی آیا ہوں۔ حنا استہزائیہ مسکرائی۔ جانتی ہوں، کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر اس گھر میں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ وہ چہرہ جھکا گیا۔ بہتر یہی ہے کہ شکل لے کر دفع ہو جاؤ، اور ہاں، میں نے تمہیں معاف کیا، صرف اس لیے کہ میں یہ چہرہ زندگی میں دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی۔
وہ تنفر سے بولتی مہمان خانے سے باہر نکل آئی، جبکہ وہ شکستہ خور قدموں سے وہاں سے نکل آیا تھا۔ ہنا روم میں آئی، آنسو خشک کیے اور شامر کو گود میں لیے وہ باہر آ گئی تھی۔ اپنی ماضی کو وہ بالکل بھلا چکی تھی۔ اس کی دنیا اب بس شاہزل شاہ اور اس کا بیٹا شامر شاہ تھے، جن کی اپنی بیوی اور ماں سے دوری ہی سہانے روح تھی۔ کنگڈم کی چمکتی ہوئی عمارت میں رات کا وقت تھا۔ شاہزل اور ہنا دونوں ایک کمرے میں بیٹھے تھے۔ کمرے کی روشنی نرم تھی اور باہر رات کا سکون تھا۔ ہنا آرام سے ایک نرم صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ تھک کر بیٹھ گئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک خوشی اور سکون تھا جو پہلے کبھی نہ تھا۔ اس کا دل جو ہمیشہ کسی نہ کسی غم یا تکلیف سے بھرا رہتا تھا، آج محبت اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ شاہزل آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی گہرائی تھی۔ اس نے ہنا کی طرف بڑھتے ہوئے اسے اپنے بازو میں لے لیا۔ ہنا نے نہایت نرم انداز میں شاہزل کی گرفت کو قبول کر لیا۔ وہ اس کی باہوں میں مطمئن اور محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ آج دونوں کے درمیان مزید کوئی بھی تلخی یا ماضی کی تلخ حقیقت نہیں تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی باتیں کر رہی تھی۔ تم ہمیشہ کہتے ہو نا کہ مجھے تم سے جب بھی محبت ہو تو میں تمہیں ضرور بتاؤں، تو سنو، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ اس کا چہرہ تھام کر خود پر جھکاتی، اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھتی آنکھیں موند گئی تھی، جبکہ شاہزل نے اپنی رگوں میں سکون اترتا محسوس کیا تھا۔ ہنا نے سر جھکایا اور اب اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی، جیسے اس کے دل کی تمام الجھنیں اس کے ساتھ ختم ہو گئی ہوں۔ صرف میرے لیے تم نے جرائم کی دنیا کو خیر باد کہہ دیا، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ میں بہت خوش ہوں۔ وہ سینے سے لگ خوشی کا اظہار کر رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ میرے لیے تم سب کچھ ہو ہنا۔ تمہاری محبت اور تمہاری موجودگی سے ہی میری دنیا مکمل ہوئی ہے۔ شاہزل نے پھر ہنا کو اپنے قریب کر لیا اور اس کے ماتھے پر بڑی نرمی سے ایک بوسہ دیا۔ ہنا نے آہستہ سے اپنے ہاتھ شاہزل کے گردن کے گرد ڈالے اور نہایت محبت سے کہا، تم نے مجھے اپنا بنا لیا ہے شاہزل، اور میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتی ہوں۔ شاہزل نے ہنا کی گہری نظریں دیکھیں اور اس کا دل بھر آیا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم کبھی تنہا نہیں رہو گی، ہر قدم پر مجھے اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گی۔ اپنے دل میں سے سارے خدشے نکال پھینکو، اس نے نرم لہجے میں کہا اور ہنا کو اپنی گود میں اٹھایا جیسے وہ کوئی خزانہ ہو۔ تمہیں کبھی بھی تمہیں محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتا تھا ہنا کی آنکھوں میں سکون اور دل میں بہت محبت تھی، جس کا اسے ہمیشہ سے انتظار تھا۔ اس کا دل شاہزل کے ساتھ محبت کی گہرائیوں میں غرق تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے میں گم ہو گئے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں ہی ایک دوسرے میں اپنا سکون تلاش کر رہے تھے۔ پہلی بار ہنا نے خود سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اور شاہزل شاہ کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ وہ اسے اپنا سب کچھ سمجھتی ہے۔ لیکن کیا معلوم کہ شاہزل نے اب تک مافیا کو چھوڑا ہی نہ ہو، یا پھر وہ اچھا انسان صرف ہنا کے لیے ہی تھا۔ Please like, share and do subscribe my channel for watching more videos. Thank you.